السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، انصاف کرنے والا امام حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ ہی کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے دن نماز کا محاسبہ صرف ظاہری ادائیگی تک محدود نہیں، یعنی نماز کے اندر کی کیفیت و سکون اور تعداد دونوں پہلو شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ لوگ نامراد ہو گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، وہ 3 یہ ہیں: پہلا، اپنا تہبند ٹکنے کے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو بیچ دینے والا۔ تیسرا، اپنے دیے ہوئے کا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں خود مدعی یعنی خلاف بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی۔ دوسرا، وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا، وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا، کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ اسے خلوص دل سے کہنا اور پوری زندگی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص شرک سے بچتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے اور عملی طور پر اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، وہی شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث قیامت کی نشانیوں کی وضاحت کرتی ہے، جہاں وقت کے گزرنے کا احساس کم ہو جائے گا، دن رات کی برکت ختم ہو جائے گی، اور دنیاوی عزت اور خواہشات کا غلبہ انسان کی روحانیت اور شعور کو متاثر کرے گا۔ علم دین اٹھا لیا جائے گا کا تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھین کر علم کو قبض نہیں کرتا بلکہ علماء کو وفات دے کر علم کو اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ قریب قیامت کوئی بھی عالم نہیں بچے گا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو علماء سمجھیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس
اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست مشکل پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی مومین کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اور جو ایسے راستے پہ چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں یعنی مسجد میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور جس شخص نے ایسے اچھے اعمال میں سستی کی اس کا خاندانی شرف بھی اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا، اور جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اصل اور سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، یعنی نفس امارہ جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، اس پر قابو پانا ہی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کا اہتمام کیا کرے، اور اس بات کا کہ وہ انگلیوں پر گنا کرے، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور وہ بولے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو اس طرح ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اعضاء برائے اعمال کی گواہی دیں گے، اسی طرح اچھے اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یا جو انسان یا جو بندہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یوں کہتا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر راضی کرے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے ذریعے اپنی رضا اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رضا کو قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے جنت اور خوشی عطا کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب مدینے کی بے آبادی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ استنبول کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، پھر فرمایا، بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسے کہ تم یہاں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دجال کا ظہور فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ یہ حدیث مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ان کو ان فتنوں کے لیے تیار رہنے کی نصیحت کرتی ہے جو قیامت سے پہلے کچھ اہم واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ حافظ۔